تو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی لوگ اتنے امیر کیوں ہوتے ہیں؟ ایک مسلمان نے ایک یہودی سے پوچھا کہ ساری دنیا میں جتنی بڑی کمپنیاں ہیں وہ یہودیوں کی ہیں، حالانکہ تمہاری تعداد سب سے کم ہے اس وقت دنیا میں، پھر بھی تم لوگ سب سے آگے ہو، یعنی تمہاری تعداد پوری دنیا میں 9.2 ملین ہے اور مسلمان 1.40 ارب ہیں، تو آپ اتنے طاقتور اور مضبوط کیسے ہو گئے؟ تمہاری قوم میں کوئی انسان بھیک بھی نہیں مانگتا۔ تو اس پر یہودی نے جو جواب دیا، اپنے دماغ اور آنکھوں کی کھڑکیوں کو کھول کر آپ نے سننا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اپنی پوری زندگی ان 3 اصولوں پر گزارتے ہیں۔ نمبر 1، ہم اپنی زندگی علم حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن میں ہی بزنس کرنا، تجارت کرنا سکھا دیتے ہیں۔ نمبر 3، ہم اپنے اندر بھائی چارگی پیدا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہودی دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں، اور ہم چاہے کتنے بھی بڑے ہی کیوں نہ ہو جائیں، ہم اپنے مذہب کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ ساری چیزیں پتا ہے کہ کس سے سیکھی ہیں؟ وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ سب ہم نے تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ سب باتیں آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کر کے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں جو دنیا والوں کو فالو کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ بھی کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تفرقوں میں نہ بٹو اور رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ آج ہم تقسیم ہو چکے ہیں، آج ہم سنی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں۔ اس تقسیم نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے، ہمیں قوم نہیں بننے دیا، ہمیں امت نہیں بننے دیا۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے ریموٹ کنٹرول کہیں اور سے چل رہے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کو تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو۔ دوستو، یہودیوں نے جو 3 اصول اپنا لیے ہیں وہ ہماری اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ یہ بھائی چارگی کو اپناتے ہیں، ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ان کا دوسرا اصول اپنے بچوں کو بزنس یعنی تجارت سکھاتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو نوکر بننا سکھا دیتے ہیں۔ ان کا تیسرا اصول یہ ہے کہ ساری زندگی علم سیکھتے رہیے، اور ہم اپنے قرآن مجید کو بھی صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن مجید ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوگا؟ اگر ہم اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم بھی دنیا کی عظیم قوم بن سکتے ہیں، اور ان سب پر حکومت کریں گے جو تھوڑے سے ہو کر بھی ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایک مضبوط قوم اور مضبوط امت بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔